السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 سال پہلے اس کی بہن کی پرسرار گمشدگی کو سب نے اس کے بھاگنے کا نام دے دیا۔ اس جھوٹے الزام نے ان کے ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا تھا، اور وہ برسوں اپنی بہن کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کسی کڑی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ آج گھر کی چھت کی مرمت کے دوران پانی کی پرانی ٹینکی سے اسے اپنی بہن کا سکول بیگ ملا، جس میں کتابوں کے بجائے ایک ایسا کیمرہ تھا جس کی آخری ویڈیو میں آسمان سے آگ برستی دوپہر میں سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، اور گرم ہوا کے جھونکے چہرے سے ٹکرا کر جھلسا رہے تھے۔ جب خالد اپنے خستہ حال اور بسیدہ مکان کی چھت پر اکیلا کھڑا تھا، اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ کر اس کی گردن تک جا رہے تھے، اور اس کے کپڑے مکمل طور پر پسینے میں بھیگ چکے تھے، مگر اسے اس شدید گرمی اور تپش کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر جو آگ پچھلے 9 سالوں سے جل رہی تھی وہ سورج کی تپ سے کہیں زیادہ گرم اور تکلیف دہ تھی۔ چھت کے کونے میں پانی کی پرانی اور زنگ آلود ٹینکی رکھی تھی، جس کے ارد گرد مرمت کا سامان اور اوزار بکھرے پڑے تھے۔ خالد کے ہاتھوں میں مٹی اور سیمنٹ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک خستہ دیوار کے پاس کھڑا ماضی کی ان گہری اور تاریک کھائیوں میں کھو چکا تھا جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ 9 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس گھر کی ویرانی اور اداسی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، جہاں کہکہے گونجتے تھے، جہاں خالد اور اس کی بہن زینب نے اپنا سارا بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ مگر پھر ایک ایسی منحوس گھڑی آئی جس نے اس ہنستے بستے گھرانے کو ہمیشہ کے لیے ماتم کدے میں بدل دیا۔ 9 سال پہلے جب زینب اچانک اور پراسرار طور پر غائب ہوئی تو محلے بھر کے لوگوں اور رشتہ داروں نے اس گمشدگی کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر بھاگ جانے کا نام دے دیا۔ کسی نے بھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، اور سب نے مل کر اس معصوم لڑکی پر تہمتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اس جھوٹے الزام اور بے بنیاد بدنامی نے خالد کے خاندان کا سکون چھین لیا، اور معاشرے کی تانا زنی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ لوگ جب بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور چیمگوئیاں کرتے، جنہیں سن کر خالد کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ بے بس تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنی بہن کی پاک دامنی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ماں باپ اس صدمے اور رسوائی کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خالد اس وسیع و عریض دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اس نے ان 9 سالوں کا ایک ایک پل شدید ذہنی اذیت اور کرب میں گزارا۔ وہ ہر روز اسی امید پر جاگتا کہ شاید آج کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو اسے اس کی گمشدہ بہن تک پہنچا دے، یا کم از کم دنیا کے سامنے اس کی بے گناہی کو ثابت کر دے۔ وہ دن رات اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا، گلی کوچوں میں مارا مارا پھرتا، لوگوں کی منتیں کرتا، اور ہر اس شخص کے پاس جاتا جو شاید اس تاریک معاملے میں کوئی روشنی کی کرن دکھا سکے، لیکن ہر طرف سے اسے صرف مایوسی اور ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ عید کے دن جب پورے محلے میں رونق ہوتی تھی تو ان کے گھر میں ماتم کا سماں ہوتا تھا۔ خالد کی ماں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی کہ شاید اس کی بیٹی لوٹ آئے، اور اس کا باپ محلے کی مسجد میں جانے سے کتراتا تھا، کیونکہ لوگ اسے ہمدردی کے روپ میں تانے دیتے تھے، جنہیں سن کر ایک غیرت مند باپ کا سینہ چھلنی ہو جاتا تھا۔ رشتہ داروں نے ان سے مکمل طور پر
تعلق توڑ لیا تھا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ تنہائی اور رسوائی کے اس زہر نے والدین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ خاموشی سے موت کی وادی میں اتر گئے۔ ان کے جانے کے بعد خالد نے پورے گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، مگر اس کے اندر کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا، مزدوری کے لیے جاتا، شام کو اسی سنسان گھر میں واپس آ کر دیواروں سے باتیں کرتا جن پر اب جالے لگ چکے تھے اور رنگ اکھڑ چکا تھا۔ گھر کا صحن جہاں کبھی زینب پودوں کو پانی دیتی تھی، اب سوکھی اور پیلی گھاس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ پودے بھی زینب کی جدائی کے غم میں مرجھا گئے تھے۔ خالد کی جوانی اسی کرب میں گزر رہی تھی اور اس کے بالوں میں وقت سے پہلے ہی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی اور مسلسل رونے کی گواہی دیتے تھے۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا اور سوچتا کہ اگر زینب نے گھر چھوڑنا ہی تھا تو وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیزیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ کپڑے، وہ کتابیں اور وہ چھوٹی چھوٹی یادگاریں جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھیں، وہ سب تو گھر میں ہی موجود تھیں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی لڑکی بھاگ جائے اور اپنی سب سے قیمتی چیزیں چھوڑ جائے؟ ان تمام سوالوں نے خالد کے دماغ کو الجھا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف الزام لگانا جانتے تھے۔ آج چھت کی حالت بہت خراب تھی، کئی جگہوں سے دراڑیں پڑ چکی تھیں اور بارش کا پانی سیدھا کمروں میں ٹپکتا تھا۔ اس لیے خالد نے چھٹی والے دن خود ہی مرمت کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ پانی کی ٹینکی کے پاس بیٹھا مٹی اور سیمنٹ کا امیزہ تیار کر رہا تھا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے سیمنٹ تیزی سے خشک ہو رہا تھا اور خالد کو جلدی جلدی کام ختم کرنا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار اس ٹینکی کے نچلے حصے کی طرف جا رہا تھا جو برسوں سے وہیں پڑی تھی اور جس کے پیچھے بہت سا کچرا اور پرانی اینٹیں جمع ہو چکی تھی۔ اس نے کدال اٹھائی اور ٹینکی کے پیچھے دبے ہوئے ملبے کو ہٹانے لگا۔ ہر وار کے ساتھ مٹی اڑ رہی تھی اور پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں زینب چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے اکثر چھپا کرتی تھی اور خالد اسے پورے گھر میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ اسے تلاش کر رہا تھا، مگر اب یہ کھیل نہیں تھا بلکہ زندگی کی سب سے تلخ حقیقت تھی جس نے اس کی ہنسی اور مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ خالد کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اپنے کام میں دوبارہ مگن ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی روح اندر سے رو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے شکوہ کر رہا تھا کہ آخر اس کے خاندان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اتنی بڑی اور خوفناک سزا انہیں ملی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جو محلے بھر میں اپنی شرافت اور سادگی کے لیے جانی جاتی تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ اس اندھیرے کی کہیں نہ کہیں کوئی انتہا ضرور ہوگی اور سچ کا سورج ایک دن ضرور نکلے گا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا اور دوبارہ کام شروع کر دیتا تھا، لیکن اس کی نظریں پھر اسی جگہ جا کر ٹھہر جاتی۔ وہ بے ساختہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کے اندر کا دکھ آنسوؤں کی صورت میں چھلکنے کے لیے بے تاب تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے مضبوط بننا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کا حق ادا کر سکے اور ظالم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکے۔ وہ ایک بار پھر کھڑا ہوا اور اس نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اس چھت کی مرمت کے بجائے زینب کی بے گناہی کا کوئی سراغ ڈھونڈ پاتا۔ خالد نے اپنے
ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاری ہتھوڑے کی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور پانی کی اس پرانی زنگ آلود ٹینکی کے نچلے حصے پر ایک زوردار وار کیا، جس کی وجہ سے برسوں پرانا زنگ اور مٹی کا ایک بڑا غبار اٹھ کر فضا میں شامل ہو گیا اور خالد کو کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ اس نے اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے میلے بازو سے اپنی آنکھوں اور ناک کو رگڑا اور تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ ٹینکی کا وہ نچلا حصہ جہاں پانی کے رسنے کی وجہ سے کائی جم چکی تھی اور لوہا گل سڑ کر بالکل خستہ ہو چکا تھا، وہاں سے ایک عجیب سی بساند اور سیلن کی بو آ رہی تھی جو سیدھی خالد کے دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ لیکن اسے آج ہر حال میں اس چھت کی مرمت کا کام مکمل کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنی تمام تر تھکاوٹ اور بیزاری کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے دوبارہ ہتھوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ اس گلے سڑے حصے پر مارنا شروع کر دیا۔ ہر وار کے ساتھ لوہے کے مڑنے اور ٹوٹنے کی ایک کرخت آواز پیدا ہوتی تھی جو اس سنسان اور ویران گھر کی خاموشی کو چیرتی ہوئی دور تک سنائی دیتی تھی۔ خالد کا ارادہ تھا کہ وہ ٹینکی کے اس بوسیدہ حصے کو کاٹ کر نکال دے تاکہ اس کے نیچے موجود دراڑوں کو سیمنٹ سے بھرا جا سکے۔ اس نے مسلسل کئی وار کیے، یہاں تک کہ ٹینکی کے پیندے اور چھت کے فرش کے درمیان ایک دراڑ سی پڑ گئی اور لوہے کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر ایک طرف لٹک گیا۔ خالد نے ہتھوڑا زمین پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے زنگ آلود ٹکڑے کو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ لوہے کے تیز کنارے سے اس کی انگلی پر ایک گہرا کٹ لگا اور خون رسنے لگا، مگر اس نے درد کی پرواہ کیے بغیر پوری طاقت سے اس ٹکڑے کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اپنی جگہ سے ہٹا، ٹینکی کے بالکل نیچے اور پچھلی دیوار کے درمیان ایک گہرا اور تاریک خلا سا نظر آنے لگا۔ خالد نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس تاریک خلا کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہاں سورج کی روشنی پوری طرح نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن اسے اس اندھیرے اور مٹی کے ڈھیر کے بیچ میں کوئی عجیب سی چیز دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ شروع میں اسے لگا کہ شاید کوئی پرانی بوری یا کپڑے کا کوئی چیتھڑا ہوگا جو ہوا سے اڑ کر ٹینکی کے پیچھے پھنس گیا ہوگا، اور پھر بارشوں کے پانی اور وقت کی گرد نے اسے وہاں جما دیا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس تنگ و تاریک جگہ کے اندر ڈالا تاکہ اس کچرے کو باہر نکال سکے، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں اس چیز سے ٹکرائیں، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ کوئی عام کپڑا نہیں، بلکہ کسی موٹے اور کھردرے مواد سے بنی ہوئی کوئی چیز تھی جو نمی اور مٹی کی وجہ سے گل سڑ چکی تھی۔ خالد نے احتیاط کے ساتھ اس چیز کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ چیز مٹی کے اندر بری طرح دھنسی ہوئی تھی اور ٹینکی کے وزن کی وجہ سے وہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ خالد کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس خلا میں ڈالے اور اس گلی سڑی چیز کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے باہر کی طرف کھینچا۔ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی پرانا کپڑا پھٹ رہا ہو، اور پھر وہ چیز مٹی کے ایک بڑے ڈھیر کے ساتھ باہر نکل کر خالد کے قدموں میں آ گری۔ خالد کی سانسیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح کھل گئیں۔ دھوپ کی تیز روشنی میں جب اس نے اس چیز کو غور سے دیکھا تو اس کا سارا جسم ایک انجانے خوف اور بے یقینی سے کانپنے لگا۔ وہ مٹی، زنگ
اور کائی سے لتھڑی ہوئی کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک تعلیم گاہ کا بستہ تھا۔ خالد کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس بستے پر جمی ہوئی مٹی کی موٹی تہہ کو صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی، بستے کا اصلی رنگ، جو کبھی گہرا نیلا ہوا کرتا تھا، ہلکا ہلکا ظاہر ہونے لگا۔ اس کے سامنے والے حصے پر کڑھائی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا پھول نمایاں ہو گیا۔ یہ پھول دیکھتے ہی خالد کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گونج گئیں اور اس کے کانوں میں 9 سال پرانی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ وہی بستہ تھا جو اس نے اپنی بہن زینب کو اس کی کامیابی پر تحفے کے طور پر لا کر دیا تھا، اور جسے زینب نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ خالد کے گھٹنوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی۔ وہ وہیں چھت کے گرم فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ اس نے سارے گلے سڑے اور بدبودار بستے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے اس بستے کی مٹی میں جذب ہونے لگے۔ اسے وہ منحوس دن یاد آنے لگا جب اچانک زینب گھر سے غائب ہو گئی تھی، اور پورے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ زینب اپنا بستہ اور اس میں اپنا سارا سامان ڈال کر کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ محلے کی عورتوں نے قسمیں کھا کھا کر خالد کی ماں کو بتایا تھا کہ انہوں نے خود زینب کو اس نیلے بستے کے ساتھ گلی کے موڑ سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسے ایک جھوٹی گواہی نے خالد کے پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ باپ نے شرم کے مارے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، اور ماں دن رات اس بستے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی کہ اس کی بیٹی جاتے ہوئے اسے موڑ کر دیکھنے کے بجائے اپنا بستہ لے جانے کی فکر میں تھی۔ ہر کسی نے اس بستے کو زینب کی بغاوت اور اس کے فرار کی سب سے بڑی اور ٹھوس نشانی بنا دیا تھا، لیکن آج 9 سال کی طویل اذیت اور رسوائی کے بعد وہ بستہ اس گھر کی چھت پر پانی کی پرانی ٹینکی کے پیچھے سے برآمد ہوا تھا۔ خالد کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کی سوچیں کسی پاگل انسان کی طرح ایک سوال سے دوسرے سوال کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس نے بستے کو اپنے چہرے سے دور کیا اور اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ اگر زینب اپنی مرضی سے اس گھر سے گئی تھی اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا بستہ جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ اتنے سالوں سے اس چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اور اگر وہ فرار ہوئی تھی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی چیز کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ لوگوں کی باتیں، ان کے تانے اور ان کی گواہیاں سب کی سب ایک پل میں خالد کے سامنے جھوٹ اور فریب کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ زینب کبھی اس گھر سے بھاگی ہی نہیں تھی، اسے کبھی فرار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کسی نے بہت بڑی چال چلی تھی، کسی نے اس کے پورے خاندان کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل کر ان کی زندگیاں تباہ کر دی تھی۔ خالد کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک شدید اور خوفناک غصے نے لے لی تھی۔ اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھنچ گئی تھیں کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے تھے۔ وہ مسلسل اس بستے کی زنگ آلود اور ٹوٹی ہوئی زپ کو دیکھ رہا تھا، جس کے اندر اس کی بہن کی بے گناہی کا سارا راز دفن تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بے بس انسان کی طرح درد بھری آواز میں چیخنا چاہا، مگر اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے گھر والوں کی موت قدرتی نہیں تھی، بلکہ وہ اس معاشرے کے زہریلے
تانوں کا قتل تھے، اور اس قتل کی بنیاد وہ جھوٹ تھا جو اس بستے کے غائب ہونے پر گھڑا گیا تھا۔ خالد نے اپنا دایاں ہاتھ بستے کے اوپر پھیرا اور اس پھٹے ہوئے کپڑے کی درزوں کو محسوس کیا۔ اس کی سوچیں اسے اسی دن کی طرف لے جا رہی تھیں جب زینب آخری بار اس چھت پر آئی تھی۔ اس دن بھی موسم ایسا ہی گرم تھا، اور زینب نے کہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے چھت پر جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی نیچے نہیں آئی، اور سب نے کہا کہ وہ چھت کے راستے پچھلی گلی سے نکل گئی ہوگی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بستہ جو اس کے فرار کا سب سے بڑا ثبوت مانا جاتا تھا، وہ آج خالد کے سامنے موجود تھا، اور اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ زینب کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ خالد کا دماغ اب الجھن اور غصے کے طوفان میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے بستے کو زمین پر رکھا اور اپنے ماتھے کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے آپ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ اگر زینب اپنی مرضی سے بھاگی ہوتی تو وہ اپنا بستہ اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر یہ بستہ تو اتنے سالوں تک اس اندھیرے کونے میں مٹی اور زنگ کے نیچے دبا رہا، جس کا مطلب صاف تھا زینب کو کسی نے زبردستی غائب کیا تھا، اور اس معاملے کو فرار کا رنگ دینے کے لیے اس بستے کو نہایت چالاکی سے غائب کر کے اس چھت کی ویرانی میں دفن کر دیا گیا تھا، تاکہ کسی کو کبھی اس پر شک نہ ہو اور سب لوگ اسے ایک بد کردار لڑکی سمجھ کر بھول جائیں۔ خالد کے اندر کا بھائی جاگ اٹھا تھا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زینب کی روح اس بستے کے پاس کھڑی اسے پکار رہی ہو اور اسے انصاف مانگ رہی ہو۔ خالد نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس بستے کو دوبارہ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر خود سے صرف ایک ہی بات پوچھی کہ اگر وہ بھاگی تھی تو اس نے اپنا بستہ یہاں کیوں چھپایا؟ خالد کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں جب اس نے اس بسیدہ اور مٹی سے اٹے ہوئے بستے کی زنگ آلود زپ کھولنے کی کوشش کی۔ زپ کا لوہا مکمل طور پر گل چکا تھا اور اس کے دندانے ایک دوسرے کے اندر بری طرح پھنس چکے تھے۔ خالد نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے کھینچا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں شدید درد ہونے لگا اور ناخنوں کے نیچے سے خون کی ہلکی ہلکی لکیریں ابھر آئیں، مگر اس وقت اس کے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ جلد از جلد اس بستے کو کھولے اور دیکھے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے جو 9 سال سے اس کی بہن زینب کی گمشدگی کا سارا بوجھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اس نے زپ کو چھوڑ کر بستے کے گلے سڑے کپڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ کپڑے کے پھٹنے کی کرخت آواز کے ساتھ ہی مٹی اور گرد کا ایک نیا ریلا اڑا اور خالد کی آنکھوں میں پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑی اور بے تابی سے اس بستے کے اندر جھانکا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اندر زینب کی کتابیں ہوں گی، اس کی کاپیاں ہوں گی جن پر اس نے خوبصورت لکھائی میں اپنا نام لکھا ہوگا، یا شاید اس کے وہ قلم ہوں گے جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب زینب گھنٹوں بیٹھ کر اپنی کتابوں پر غلاف چڑھاتی تھی اور انہیں سینے سے لگا کر رکھتی تھی، مگر جب خالد نے بستے کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہاں کوئی کتاب یا کاپی نہیں تھی۔ بستے کی اندرونی حصہ بالکل خالی تھا سوائے ایک چھوٹی سی چیز کے۔ خالد کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے کپڑے کی پوٹلی کو آہستہ سے باہر نکالا۔ وہ چیز وزن میں تھوڑی بھاری تھی اور چھونے میں کسی دھات یا سخت مادے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے کپڑے کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ یوں لرز رہے تھے جیسے وہ کسی بہت بڑے اور خوفناک سچ کے دہانے پر کھڑا ہو۔ جیسے ہی کپڑے کی آخری تہہ کھلی، خالد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دم بخود ہو کر اس چیز کو گھورنے لگا۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تصویریں بنانے والی ایک مشین، یعنی ایک کیمرہ تھا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ خالد کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس نے کیمرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک اچھے اور مہنگے نمونے کا کیمرہ لگ رہا تھا، جس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہہ جمی ہوئی تھی۔ خالد کو اچھی طرح یاد تھا کہ زینب کو تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ بچپن میں اکثر کھلونے والے کیمرے سے پورے گھر کی تصویریں بنانے کی اداکاری کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ بڑی ہو کر بہت خوبصورت مناظر قید کرے گی، مگر ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے کبھی نہیں رہے تھے کہ وہ اتنا مہنگا کیمرہ خرید سکتے۔ یہ کیمرہ ان کا بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی خالد نے اس سے پہلے یہ کیمرہ کبھی زینب کے پاس دیکھا تھا۔ پھر یہ کیمرہ زینب کے پاس کیسے آیا؟ یہ وہ سوال تھا جو خالد کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس نے کیمرے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے چھت کی سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر سیڑھی پر زینب کے قدموں کے نشان بنے ہوں اور وہ اسے اپنے پیچھے بلاتی ہوئی کسی اندھیری کھائی کی طرف لے جا رہی ہو۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ہانپنے لگا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا اور دن کے وقت بھی اس کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی کوئی کرن اندر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کی دیوار پر لگا پرانا اور خستہ حال بٹن دبایا، جس سے چھت پر لٹکتا ہوا ایک مدھم اور پیلا بلب روشن ہو گیا۔ اس پیلی روشنی نے کمرے کی ویرانی اور اداسی کو مزید نمایاں کر دیا۔ دیواروں کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور کونوں میں جالے لگے ہوئے تھے۔ خالد نے جلدی سے کیمرے کو اپنے بستر پر رکھا اور کمرے کی پرانی الماری کے نچلے حصے سے بجلی کے ایک تار کو تلاش کرنے لگا تاکہ وہ اس تار کو کیمرے سے جوڑ کر اسے چلانے کے لیے چارج کر سکے۔ اس کے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپ رہے تھے کہ تار کو کیمرے کے سوراخ میں لگانے کے دوران اسے کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوب چکا تھا اور ماتھے پر ابھرنے والی رگیں اس کی شدید ذہنی کشمکش کی گواہی دے رہی تھیں۔ آخر کار تار صحیح جگہ پر لگ گئی اور اس نے دیوار پر لگا بجلی کا بٹن دبا دیا۔ کیمرے کے اوپر کی جانب ایک چھوٹی سی سرخ بتی جل اٹھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اس بے جان کیمرے کے اندر ابھی بھی زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ یہ سرخ بتی تاریک کمرے میں ایک امید کی کرن کی طرح چمک رہی تھی۔ خالد وہیں ٹھنڈے اور کھردرے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی نظریں اس چھوٹے سے کیمرے پر جما دیں۔ اس انسان اور بے جان کمرے کی گہری خاموشی میں اسے صرف اور صرف اپنی تیز اور بے ترتیب چلتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 9 سال کا وہ طویل اور اذیت ناک عرصہ جس میں اس نے دنیا بھر کے زہریلے تانے سہے تھے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے جنازے اٹھائے تھے اور اپنی اکلوتی بہن زینب کی جدائی کا کڑوا زہر پیا تھا، وہ سارا عرصہ اور وہ ساری تکالیف ایک پل میں سمٹ کر اس کیمرے کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے زینب اس کیمرے کی سکرین کے پیچھے قید ہو اور اسے وہ سب کچھ بتانے کے لیے بےتاب ہو جو اس منحوس اور تاریک دن اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ خالد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، اضطراب اور خوف کی ایک
ہولناک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف اس کا دل سچ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ابھی کے ابھی حقیقت اس کے سامنے آ جائے، لیکن دوسری طرف اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ خوف بھی تھا، رینگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ اتنا خوفناک اور بھیانک نہ ہو کہ اس کی باقی ماندہ زندگی کو بھی مکمل طور پر نگل لے اور اسے ہمیشہ کے لیے پاگل کر دے۔ اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے کیمرے کو احتیاط کے ساتھ بستر سے اٹھایا اور اسے چلانے والے بٹن پر اپنے انگوٹھے کی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی سرخ اور تھکی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی، اور اس کا ٹوٹا ہوا دل بار بار اس کے دماغ پر دستک دے کر صرف اور صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ آخر اس کیمرے میں ایسا کیا راز چھپا ہے۔ خالد نے جیسے ہی اس کا بٹن دبایا تو ایک ہلکی سی نیلی روشنی اس کے اندھیرے کمرے میں پھیل گئی، اور اس چھوٹی سی مشین کے پردے پر کچھ دھندلے مناظر ابھرنے لگے۔ خالد کے دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی اور اس کی آنکھیں اس پردے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شدت جذبات سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ایک بار پھر نمودار ہو گئے تھے۔ اچانک وہ دھندلاہٹ ختم ہوئی اور پردے پر ایک انتہائی واضح اور صاف منظر ابھرا جس نے خالد کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ منظر اسی مکان کی چھت کا تھا، اور پردے کے بالکل سامنے اس کی بہن زینب کا مسکراتا ہوا اور معصوم چہرہ موجود تھا۔ وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے خالد کی آنکھیں پچھلے 9 سال سے مسلسل ترس رہی تھیں۔ زینب نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے کیمرے کا رخ محلے کی مرکزی سڑک کی طرف کیا ہوا تھا۔ وہ سڑک پر چلنے والے لوگوں اور وہاں کے عام معمولات کو نہایت شوق اور لگن کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہی تھی، جسے وہ کسی بہت بڑے منصوبے پر کام کر رہی ہو۔ سڑک پر ایک غریب پھیری والا اپنی خستہ حال اور لکڑی کی پرانی ریڑھی پر تازہ سبزیاں بیچ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے سے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، اور وہ سخت گرمی کے باوجود زور زور سے آوازیں لگا کر گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ چند سکے کما کر اپنے گھر والوں اور چھوٹے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ خالد ابھی اس سادہ اور پرسکون منظر کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک کیمرے کے پردے پر ایک انتہائی لرزہ خیز اور خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے خالد کی روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ سڑک کے دوسرے کنارے سے ایک انتہائی تیز رفتار اور سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی ایک خوفناک اور وحشی درندے کی طرح چنگاڑتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس گاڑی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس چلنے والے لوگ ڈر کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ غریب پھیری والا اپنی بھاری ریڑھی کو سڑک کے کنارے کر پاتا، اس ظالم اور بے رحم گاڑی نے اسے پوری طرح درندگی سے کچل دیا۔ ٹکر اتنی شدید اور ہولناک تھی کہ لوہے کے مڑنے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی دلخراش آوازیں مشین کے پردے کے پار خالد کے کمرے تک پوری شدت سے سنائی تھیں۔ اس غریب انسان کا کمزور جسم ہوا میں اچھلا اور کئی فٹ دور جا کر سڑک کے سخت فرش پر گرا۔ اس کی ریڑھی کے مکمل طور پر پرخچے اڑ گئے اور اس کی خریدی ہوئی سبزیاں سڑک کی خاک میں رول گئیں۔ خالد کے منہ سے ایک دبی ہوئی اور وحشت زدہ چیخ نکلی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، مگر اس کی نظریں کیمرے کے پردے پر کسی مقناطیس کی طرح جمی رہیں۔ گاڑی نے کچھ فاصلے پر جا کر اچانک زوردار بریک لگائی، اور اس کے پہیوں سے اڑنے والی گرد اور دھول کے چھینٹے دھول چھٹنے کے بعد اس کے آگے والے دروازے کھلے۔ اس پرتعیش گاڑی میں سے جو شخص لڑکھڑاتا ہوا
اور جھومتا ہوا باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی خالد کے جسم کا سارا خون جیسے برف کی طرح جم گیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں ایک وحشت ناک اور خونخوار غصہ اتر آیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس علاقے کے سب سے بڑے ظالم، جابر اور بااثر وٹیرے اسد خان کا اکلوتا اور انتہائی بگڑا ہوا بیٹا شہریار خان تھا، جو اس وقت نشے میں مکمل طور پر دھت تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے پچھتاوے، خوف یا ہمدردی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ اس خون میں لت پت اور سسکتے ہوئے غریب انسان کی لاش کو دیکھ کر بلند آواز میں کہکہے لگا رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو یا کسی کیڑے مکوڑے کو کچل دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازوں سے اس کے 2 مسلح اور نہایت خطرناک محافظ بھی باہر نکلے۔ انہوں نے لاش کے قریب جا کر اس کا سرسری سا معائنہ کیا۔ شہریار خان مسلسل ہنس رہا تھا اور اپنے محافظوں کو ہاتھ کے اشاروں سے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ کیمرے کے پردے پر یہ سارا منظر اتنی صفائی اور وضاحت سے عکس بند ہو رہا تھا کہ جیسے خالد خود وہاں سڑک کے کنارے کھڑا یہ سب اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ رہا ہو۔ اچانک کیمرے کے اندر سے زینب کے خوفزدہ ہونے، ہانپنے اور سسکیاں لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اس ہولناک قتل اور صفاقی کو دیکھ کر مکمل طور پر حواس باختہ اور سکتے میں آ چکی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے کیمرے کا پردہ بھی بری طرح ہل رہا تھا اور منظر دھندلا رہا تھا۔ زینب کے منہ سے دہشت کے مارے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی، اور یہی وہ منحوس اور بدقسمت لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے کاٹ کر رکھ دی۔ اس کی چیخ کی آواز اس سنسان اور گرم دوپہر میں سیدھی نیچے سڑک تک گئی، اور شہریار کے درندہ صفت اور خوفناک محافظوں نے فوراً چوکنا ہو کر اپنی گردنیں اوپر کی طرف موڑی۔ ان کی ظالم اور خون کی پیاسی نظریں سیدھی چھت کی منڈیر پر کھڑی زینب پر پڑی، جو اس وقت ان کا یہ سارا کالا چھٹا اور ان کا یہ خوفناک جرم اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کیمرے میں محفوظ کر رہی تھی۔ خالد نے پردے پر دیکھا کہ شہریار خان کا چہرہ اچانک غصے اور وحشت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چھت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اس کے دونوں محافظ اپنے بھاری اور جان لیوا ہتھیار لہراتے ہوئے تیزی سے خالد کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑے۔ کیمرے کے پردے پر اب زینب کی شدید گھبراہٹ، اس کی بھاری سانسوں اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ جان بچانے کے لیے چھت پر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر اسے چھپنے یا نیچے جانے کا کوئی محفوظ راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ظالم محافظ سیڑھیوں کے راستے ہی اوپر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے حواس مجتمع کیے اور کیمرے کو پانی کی اس پرانی اور زنگ آلود ٹینکی کے پیچھے پھینکا، تاکہ کم از کم وہ سچائی اور ثبوت بچا سکے جو اس نے ابھی ریکارڈ کیا تھا۔ اس کے بعد کیمرے کا پردہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا اور سکرین پر ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ لیکن کہانی اور ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کیمرے میں منظر تو بند ہو چکا تھا، مگر آوازیں اب بھی پوری طرح اور بہت واضح طور پر محفوظ ہو رہی تھیں۔ خالد کا دل اس وقت سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا جب اس نے اپنے ہی گھر کی خستہ حال سیڑھیوں پر ان ظالم محافظوں کے بھاری اور وحشت ناک قدموں کی آوازیں سنی جو تیزی سے چھت کی طرف آ رہے تھے۔ اندھیرے پردے کے پیچھے سے زینب کی دلدوز رحم کی بھیک مانگتی ہوئی اور روتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رو رو کر انہیں خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ وہ وعدہ کرتی ہے وہ اس حادثے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اور ہمیشہ خاموش رہے گی، مگر ان بے رحم درندوں کے
پتھر دلوں میں کوئی رحم یا انسانیت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کیمرے میں گونجنے والی خوفناک آوازوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے زینب کو انتہائی بے دردی سے اس کے لمبے بالوں سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گئے۔ زینب کی چیخیں اور اس کی درد بھری سسکیاں خالد کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے اور تیزاب کی طرح اتر رہی تھیں۔ وہ محافظ اسے مغلظات بک رہے تھے اور غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، وڈیرا اسد خان کے بیٹے کے خلاف ثبوت جمع کرنے اور ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار اور گونجدار تھپڑ کی آواز آئی اور زینب کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صرف ان ظالموں کے بھاری قدموں کی آوازیں دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ مکمل اور خوفناک سکوت چھا گیا۔ خالد کا پورا جسم اس وقت ایک مردے کی طرح بے حس و حرکت ہو چکا تھا اور اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ اس قدر خوفناک اور تلخ سچائی کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ 9 سال تک اس نے اور اس کے بوڑھے کمزور ماں باپ نے جس ذلت اور رسوائی کا زہر گھونٹ گھونٹ کر کے پیا تھا، جس ظالم معاشرے کے نکیلے اور زہریلے تانے سہے تھے، جس مسلسل بدنامی کی آگ میں وہ دن رات جلے تھے، اس کی اصل حقیقت آج اس کیمرے نے اگل دی تھی۔ سچ یہ تھا کہ اس کی معصوم اور نیک سیرت بہن نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، نہ ہی اس نے اپنے خاندان کی عزت کو داغدار کیا تھا، بلکہ وہ تو ایک سفاک قاتل کے ظلم کا نشانہ بن گئی تھی، ایک ایسے جرم کی چشمدید گواہ بن گئی تھی جس کی قیمت اسے اپنی جان اور اپنی عزت دے کر چکانا پڑی۔ شہریار خان نے اپنے خوفناک جرم کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے اور اپنے باپ وڈیرا اسد کی بے پناہ طاقت اور بے تحاشا دولت کے نشے میں ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی کو اغوا کر کے اسے نامعلوم جگہ پر غائب کر دیا، پھر اپنی حویلی کے گنڈوں اور اثر و رسوخ کے ذریعے پورے محلے اور شہر میں بڑی ہوشیاری سے یہ جھوٹی افواہ اڑا دی کہ زینب ایک بدچلن لڑکی تھی اور وہ کسی نامعلوم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، تاکہ پولیس یا کوئی بھی اور شخص اس معاملے کی تفتیش نہ کرے اور ان کا یہ گھناؤنا اور شرمناک جرم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ خالد کے کانوں میں ابھی تک زینب کی وہ آخری اور درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں گونج رہی تھیں جو اس کیمرے نے اپنے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر لی تھی۔ اسے وہ دن اور وہ لمحہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا کہ کیسے وڈیرا اسد نے اس واقعے کے اگلے دن ہی ان کے گھر آ کر اس کے روتے ہوئے باپ کے سامنے جھوٹی ہمدردی کا منافقانہ ڈرامہ رچایا تھا اور تسلی دی تھی کہ وہ زینب کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرے گا، اور کیسے اس کے خریدے ہوئے گنڈوں اور حواریوں نے پورے علاقے میں زینب کی بد کرداری کی من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں پھیلائی تھیں۔ خالد کی مٹھیاں اس قدر سختی اور غصے سے بھیج گئیں کہ اس کی انگلیوں کے جوڑوں کی ہڈیاں چٹکنے لگیں اور اس کے ناخن اس کی ہتھیلی کے گوشت میں دھس گئے۔ اس کے اندر کا دکھ اور بے بسی اب ایک ایسے خوفناک اور بے قابو غصے میں تبدیل ہو چکی تھی جو کسی بھی وقت ایک بھڑکتے ہوئے آتش فشاں کی طرح پھٹ کر سب کچھ راکھ کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اس تاریک اور ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، مگر اس کے سینے کے اندر انتقام اور غضب کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی غضبناک نظریں اس کیمرے پر جمی ہوئی تھیں جس نے 9 سال کے طویل تاریک اور صبر آزما اندھیرے کے بعد
آج سچائی کا وہ چمکتا ہوا سورج طلوع کیا تھا، جس کی تیز روشنی نے ان تمام جھوٹے پردے چاک کر دیے تھے جو اس کے خاندان پر ڈالے گئے تھے۔ خالد کو اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ زینب نے اپنی آخری سانسوں اور اپنی آخری امید تک سچائی کو بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور وہ کیمرہ پوری طاقت سے پھینک دیا تھا تاکہ ان ظالموں کے ناپاک ہاتھ وہ ثبوت نہ لگ سکے جو آج خالد کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ بے جان چیز محض ثبوت نہیں تھا، بلکہ اس کی بہن کا وہ بھاری قرض تھا جو اسے ہر حال میں اپنی جان پر کھیل کر بھی چکانا تھا۔ یہ اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی وہ آہیں اور سسکیاں تھیں جو اس جھوٹے الزام اور معاشرے کے تانوں کی وجہ سے نکلے تھے، اور وہ سارے گندے اور غلیظ الفاظ تھے جو 9 سال تک اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن کر چسپاں رہے تھے۔ خالد نے وہ کیمرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے نہایت عقیدت اور دکھ کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خون اتر آیا تھا جو صرف انصاف کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی خستہ اور رنگ اکھڑی ہوئی دیواروں کو گھور رہا تھا، مگر اسے ان دیواروں کے پار وڈیرا اسد خان کا وہ عالی شان اور پرتعیش حویلی نما گھر نظر آ رہا تھا، جہاں ظلم، جبر اور طاقت کے نشے میں اندھے لوگ بستے تھے یا انسان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ اسے شہریار خان کا وہ نشے میں دھت اور ہنستا ہوا بھیانک چہرہ یاد آیا جو اس نے ابھی اس کیمرے کے پردے پر دیکھا تھا۔ خالد کے دماغ میں ان گنت سوچیں اور انتقام کے مختلف راستے ایک طوفان کی طرح برپا تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وڈیرا اسد خان ایک بہت طاقتور سیاسی اور ظالم انسان ہے، جس کے آگے قانون، پولیس اور عدالتیں سب بے بس اور غلام ہیں، اور اس کا بیٹا شہریار خان تو اس سے بھی بڑا درندہ اور بے لگام جانور ہے۔ لیکن آج خالد کو اپنی جان کی کوئی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے نہ تو ان کی طاقت اور غنڈوں کا خوف تھا، نہ ہی اپنی موت کا کوئی ڈر تھا، کیونکہ وہ تو پچھلے 9 سالوں سے ہر روز مر رہا تھا، اور اس کے پاس کھونے کے لیے اب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے اس کڑوی سچائی کے جو اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک بم کی طرح موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں اور سارا جسم تھکن، صدمے اور اذیت سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے ارادے اب کسی بھی پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اس نے کمرے کا بند دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کے اندر کے عزم کو مزید پختہ اور چٹانی بنا رہا تھا۔ اسے زینب کی وہ معصوم اور پیاری مسکراہٹ یاد آ رہی تھی، اور وہ منحوس لمحہ یاد آ رہا تھا جب ان غنڈوں نے اسے بے دردی سے بالوں سے پکڑا تھا۔ خالد نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے دکھے ہوئے دل میں ایک ایسا پختہ اور اٹل عہد کیا جس کی گونج شاید آسمانوں کے فرشتوں تک سنائی دی ہوگی۔ اس نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عظیم سچائی کو اب ان اندھیرے اور ویران کمرے کی دیواروں کے پیچھے مزید دفن نہیں رہنے دے گا۔ وہ اس ناقابل تردید ثبوت کو لے کر اب ایسے بڑے دروازوں پر دستک دے گا جہاں سے انصاف کی سوئی ہوئی زنجیریں ہلیں گی اور پورا نظام لرز اٹھے گا۔ وہ اس ظالم باپ اور اس کے درندہ صفت بیٹے کے چہروں سے نام نہاد شرافت اور جھوٹی طاقت کا وہ نقاب عوام کے سامنے نوچ ڈالے گا جس کے پیچھے انہوں نے ایک غریب انسان کا ناحق خون اور ایک معصوم لڑکی کی عزت اور اس کی زندگی کو انتہائی بے دردی سے چھپا رکھا تھا۔ کیمرے میں قید وہ ہولناک مناظر اور وہ دل چیر دینے والی آوازیں مسلسل خالد کے دماغ کی رگوں کو ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہے تھے، اور وہ اپنے گھر کے سنسان سین میں کھڑا
یہ طے کر رہا تھا کہ اس کا اگلا قدم اس پورے علاقے اور خاندان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ شہریار خان کے اس کیے کی ایک ایسی عبرتناک اور خوفناک سزا دلوائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ خالد کے دل کی بے ترتیب دھڑکن اب ایک عجیب سی پرسکون مگر خطرناک انتقام کی آگ کے درمیان جھول رہی تھی۔ خالد نے اگلی صبح کیمرہ شہر کے سب سے بڑے اخبارات اور اعلیٰ پولیس افسران کے حوالے کر دیا۔ وہ مناظر جو چند ہی لمحوں میں پورے ملک میں پھیل گئے، وڈیرہ اسد خان کی طاقت اس ثبوت کے سامنے ہار گئی۔ پولیس نے کارروائی کی کرتے ہوئے شہریار خان اور اس کے گارڈز کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ پورے علاقے میں زینب کی پاک دامنی اور بہادری کے چرچے ہونے لگے اور سب کو سچ معلوم ہو گیا۔ خالد اپنے گھر کے صحن میں کھڑا پرسکون تھا، کیونکہ 9 سال پرانا جھوٹ اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔